جب کوئی گوڈ کا ڈس بلیور یہ بات کرتا ہے کہ یہ سب کچھ چانس پہ پیدا ہوا ہے، سب کچھ خود بخود پیدا ہو گیا ہے، یا وہ جو کرولریز بنا کے بتایا جاتا ہے کہ اتنے چانسز میں سے یہ ہوا ہوگا تو اس طرح بن جائے گا، تو جو ریلیجیس پرسن ہیں یا ریلیجیس کے ماننے والے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ نیچرلی پاسبل نہیں ہے، سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے۔ اور جب اس ایتھیسٹ کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پھر گوڈ کہاں سے آ گیا، اس کو کس نے کریٹ کر دیا، تو پھر ریلیجیس لوگ جواب دیتے ہیں کہ گوڈ خود سے آ گیا، ہمیں نہیں پتا، یا وہ خود بخود کریٹ ہو گیا۔ ایک طرف اپنے اصول ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ خود سے کچھ کریٹ نہیں ہو رہا، اور جب ہم سوال کرتے ہیں تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ خود سے کریٹ ہو گیا، اپنے اصول سے بھاگ جا رہے ہیں۔ یہ کون سے جاہل ریلیجیس لوگ ہیں جو کہتے ہیں خدا خود بخود آ گیا ہے؟ خدا تو آیا ہی نہیں ہے، کبھی کوئی ایسا وقت ہی نہیں تھا کہ خدا نہیں تھا، خدا آیا ہی نہیں ہے، خدا تو ہمیشہ سے ہے۔ تو یہ پہلے تو کنسیپٹ کلیئر کریں، خدا آیا نہیں ہے، خدا ہمیشہ سے ہے، ہم اسے میتھمیٹیکلی ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو یونیورسل ٹروتھ اسٹیبلش ہو چکے ہیں اس کو تو آپ کوئی دوبارہ سے چیلنج نہ کریں، یعنی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ 2+2=4، ٹھیک ہے؟ اب اسے کوئی 5 یا 3 بنانے کی کوشش کرے تو ظلم پر مبنی کام کر رہا ہے۔ آپ دوبارہ سے ویل بھی انوینٹ کر لیں تب بھی یہ میتھمیٹیکل ایکویشن تو اپنی جگہ رہے گی۔ بالکل اس طریقے سے یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ کائنات پہلے نہیں تھی تو آئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ یہ نظریہ رہا ہے 17ویں اور 18ویں صدی میں کہ یہ اسٹیڈی اسٹیٹ کائنات ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہی ہے، لیکن یہ اب نظریہ اپنی موت مر گیا۔ ہم جس ایرا میں بیٹھے ہیں نا، یہ نظریہ ختم ہو چکا ہوا ہے، آج سے نہیں، بگ بینگ کے بعد سے ہی، جب وہ ہبل نے وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز دیکھی تھی 1920s میں۔ ہبل آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا امریکہ میں، اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے جب یہ سٹارز کی موومنٹ دیکھی، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو بھی ہے، بلیک ہولز کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں، اور فرام کریشن ٹو کریٹر بھی دیکھ لیں، اس میں میں نے بتایا تھا ہو از اللہ، اس میں بھی بتایا تھا۔ ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر ہمارے بھائی نے دیکھیں کس طرح اس پہ ویلیو ایڈیشن کی ہے، وہ ساری ویڈیوز ہیں۔ تو ہبل نے یہ دیکھا کہ کائنات میں جتنے بھی یہ اجرام فلکی ہیں، یعنی آسمان پہ جتنے آپ کو سیارے ستارے نظر آ رہے ہیں نا، ان میں ایک کامن چیز یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، اور اس کے لیے اس نے اسپیکٹرم جب ڈرا کیا، اسپیکٹرم جب گریجولی کسی چیز کا لائٹ کا اسپیکٹرم ریڈ کی طرف شفٹ ہو، اٹ مینز کہ وہ آپ سے دور جا رہی ہے۔ تو یہ چیز لاجیکل تھی کہ جب یہ دور جا رہی ہے تو اس کو ٹائم میں ریورس کیا جائے تو کسی ایک جگہ سے شروع ہوئی ہوگی، یعنی میں ہاتھ میں کچھ بالز پکڑوں اور انہیں یوں پھینکوں، سارے ایک دوسرے سے دور جائیں گے، اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ یہ دور اس لیے جا رہے ہیں کہ کہیں ایک جگہ سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے، یہ تو ایک نیچرل چیز ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم ٹائم کو ریورس کریں اور ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جائیں کہ جہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی، تو اس کو سائنٹسٹ نے نام دیا کہ وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ تھی، نہ ختم ہونے والی، اور والیوم 0 تھا۔ والیوم 0 ہے اور ڈینسٹی انفینٹ ہے، اٹ مینز کریشن ایکس نہیں لو، عدم محض سے وجود، کچھ نہیں تھا تو یہ ہو گیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ ہوا ہے، اس بگ بینگ کے بعد اگر 1 سیکنڈ کے ٹریلین حصے کے اندر بھی ذرا سی ڈسٹربنس آتی تو یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ اور یہ تو صرف وجود میں آنے کی بات ہے، پھر جو بلینز آف فائن ٹیوننگز پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود ہیں، ہر سیارے کے اعتبار سے ہیں، زمین کا سورج سے فاصلہ، پھر ان کی گریویٹیشنل فورس، ان کی موومنٹ، سپیڈ، یہ تو ایک پوری ایک سمجھ لیں ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں انسان جا کے گم ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے اسٹیڈی اسٹیٹ کائنات کی تھیوری تو ہوگی ختم اور بگ بینگ ہوگی اسٹیبلش۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ کریشن ایکس نہیں لو ہوئی ہے، یعنی انسان یا کائنات یہ پیدا ہوئے ہیں۔ پرابلم تب تھی آپ کے لیے جب آپ یہ مانتے کہ یہ بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے انسان پیدا ہو رہے ہیں، اور دوسرا اینڈ کوئی نہیں ہے۔ یہ تو مسئلہ حل کر دیا آپ کا سائنس نے، ان کا نہیں، کریشن تو ہوئی ہے۔ اب اس کا کریٹر ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر وہ آ کے بات کرتے ہیں۔ اب یہ جو فائن ٹیوننگز ہیں،
ان کو سمجھنے کے لیے اتنے دماغ کی ضرورت ہے, اتنے برینز کی ضرورت ہے, ڈی این اے کی اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے, اس ہارمونی کو سمجھنے کے لیے, بنانے کے لیے نہیں سرکار. اتنے برینز لگ جائیں. آج تک ہم ڈسکوریز ہی کر رہے ہیں. یہ جتنے ہم چیزیں دریافت کرتے ہیں نا, وہ ہم قانون قدرت دریافت کرتے ہیں. یعنی اگر ہم نے یہ چیز ایکسپلور کر لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے نا, نکلتا ہے. تو یہ ایک فزیکل فینومینا ہے جو ہم نے ڈسکور کیا ہے. اس فینومینا نے سورج کو پیدا نہیں کیا. یہ کریٹر آف سن تو نہیں ہے, یہ اگر آپ کو پتا چل گیا. انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے, اور چوزا اتنے عرصے کے لیے انڈے کو آپ گرمائش میں رکھتے ہیں 22 دن کے لیے مرغی کے نیچے یا کسی مشین میں. تو اس انفارمیشن نے چوزے کو پیدا نہیں کیا, بلکہ یہ چوزے کے پیدا ہونے کے بارے میں انفارمیشن ہے. آپ اس کے اندر مزید چلے جائیں, جتنا ڈیپ ڈگ کرتے جائیں, الٹیمیٹلی آپ کی ایک انفارمیشن ایڈ ہوگی